ایک انسان پر 7 غسل واجب ہو سکتے ہیں، ان میں سے 4 مرد اور عورت دونوں پر واجب ہوتے ہیں، اور 3 غسل ایسے ہیں جن کا تعلق صرف عورتوں سے ہے اور یہ عورتوں ہی پر واجب ہوتے ہیں۔ پہلا واجب غسل، غسل جنابت۔ یہ غسل عام طور پر اس وقت واجب ہوتا ہے کہ جب انسان ازدواجی تعلق قائم کرے، یعنی جو مقصد نکاح ہے اس کو پورا کرے۔ اس کے علاوہ منی کے خارج ہونے سے بھی یہ غسل واجب ہوتا ہے۔ دوسرا واجب غسل، غسل مس میت۔ جب کسی انسان کا انتقال ہو جائے تو اس کے جسم کے ٹھنڈا ہونے کے بعد اگر اس کی میت کو چھو لیا جائے تو چھونے والے پر خود ایک غسل کرنا واجب ہو جائے گا۔ البتہ مرنے والا اگر مسلمان ہے تو جب اسے 3 غسل دے دیے جائیں تو اس کے بعد اس کے جسم کو چھونے سے غسل واجب نہیں ہوتا۔ اسی طرح مرنے کے بعد اور جسم ٹھنڈا ہونے سے پہلے بھی میت کو چھونے والے پر غسل واجب نہیں ہوتا ہے۔ تیسرا واجب غسل، غسل میت۔ جب کسی مسلمان یا مسلمان کے بچے کا انتقال ہو جائے تو اسے 3 غسل دینا واجب ہے اور تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، یہاں تک کہ وہ بچہ کہ جو ماں کے پیٹ ہی میں سقط ہو گیا ہے، اگر 4 مہینے سے زیادہ ہے تو اسے بھی غسل دینا واجب ہے۔ چوتھا واجب غسل، وہ غسل جو نذر کرنے، قسم کھانے، عہد کرنے وغیرہ سے واجب ہوتا ہے۔ جس طرح وضو میں گزرا کہ اگر کوئی انسان یہ منت مان لے یا قسم کھا لے یا عہد کر لے کہ میں غسل کروں گا تو اس کے بعد اس منت و قسم و عہد کی پابندی واجب ہو جاتی ہے اور غسل اس کے نتیجے میں خود بخود واجب ہو جائے گا۔ یہ 4 غسل جو اب تک بیان کیے جا چکے ہیں، مرد اور عورت دونوں پر واجب ہوتے ہیں۔ اب وہ 3 غسل بیان کیے جاتے ہیں جن کا تعلق صرف عورتوں سے ہے۔ 5واں
واجب غسل غسل حیض، چھٹا واجب غسل غسل استحاضہ، ساتواں واجب غسل غسل نفاس، جو بچے کی ولادت کے بعد زیادہ سے زیادہ 10 دن کے اندر اندر کر لینا واجب ہے۔ یہ 7 وہ غسل ہیں جو اسلامی نقطۂ نگاہ سے ایک انسان پر، اس کے علاوہ کئی غسل سنت ہیں، لیکن غسل چاہے یہ 7 واجب ہوں یا دوسرے سنتی، سب کو ایک ہی طریقے سے انجام دیا جاتا ہے، اور یہ بھی اجازت ہے کہ اگر ایک شخص پر ایک سے زیادہ غسل واجب ہیں تو وہ سب کی نیت الگ الگ کر کے آخر میں ایک ہی غسل کر لے، یہ سب کی طرف سے مجزی اور کافی ہوگا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ غسل کرنے کا کیا طریقہ ہے، تو اسلام نے 2 طریقے سے غسل کی اجازت دی ہے۔ نمبر 1 التماسی، نمبر 2 ترتیبی۔ التماسی کا مطلب یہ ہے کہ نیت کر کے پانی میں اس طرح غوطہ لگانا کہ سارے جسم پر پانی پہنچ جائے، لیکن ہم تفصیل کے ساتھ غسل ترتیبی کا طریقہ بیان کریں گے، کیونکہ زیادہ تر انسانوں کو اسی طریقے سے غسل کرنا ہوتا ہے۔ پھر واضح کیا جائے کہ اب جو طریقہ بتایا جا رہا ہے، تمام واجب اور سنت غسل اسی طریقے سے انجام دیے جا سکتے ہیں، فرق صرف نیت کا ہوتا ہے۔ تو آئیے یہ دیکھیں کہ ترتیبی غسل کا طریقہ کیا ہے۔ غسل ترتیبی میں، جسے اب ہم صرف غسل کہیں گے، سر سے لے کر پاؤں تک پورے جسم کو دھونا پڑتا ہے، اور اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ جب غسل کیا جائے تو جسم کا کوئی حصہ بال کے برابر بھی دھلے بغیر نہ رہنے پائے، لیکن یہ جسم سر سے پیر تک ایک وقت میں نہیں دھلے گا، بلکہ اس کے 3 حصے کیے جائیں گے۔ پہلا حصہ سر اور گردن، یہ دونوں سر اور گردن مل کر پہلا حصہ قرار پائے گا۔ سر اور گردن کے بعد نیچے کا پورا جسم دو حصوں میں تقسیم کر کے دھویا جائے گا۔ یہ 2 حصے جسم کے درمیان سے بالکل برابر سے ہوں گے۔ گردن کے نیچے سے پیروں تک جسم کو درمیان سے
بالکل برابر سے 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ دائیں طرف کا حصہ کاندھے سے لے کر پیٹ وغیرہ سے ہوتا ہوا پورے پاؤں سمیت، دوسرا حصہ کہلائے گا، اور بائیں یا الٹی طرف اسی طرح سے کاندھے سے لے کر سینہ، پیٹ، الٹا ہاتھ اور پوری ٹانگ سمیت تیسرا حصہ قرار پائے گا۔ تو پہلا حصہ سر اور گردن جو سب سے پہلے دھویا جائے گا، دوسرا حصہ داہنی یا سیدھی طرف کاندھے سے لے کر پاؤں تک، تیسرا حصہ اسی طرح سے الٹے ہاتھ کی طرف کاندھے سے لے کر پاؤں تک، ایک کے بعد دوسرے حصے کو اسی ترتیب کے مطابق دھونے کے بعد غسل مکمل ہو جاتا ہے۔ اب ہم ذرا تفصیل کے ساتھ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ایک حصہ کس طرح سے دھونا چاہیے۔ سب سے پہلے نیت کی جائے کہ یہ کون سا غسل کیا جا رہا ہے۔ وضو کی طرح غسل کی نیت بھی مختصر ترین کافی ہے کہ دل میں غسل کا نام لے کر یا غسل کا ارادہ کر کے انسان نیت کرے، اس کے بعد سر اور گردن کو جو پہلا حصہ ہے دھونا شروع کرے۔ سر سے لے کر گردن میں اس حصے تک جہاں سے کاندھے شروع ہوتے ہیں دھونا واجب ہے۔ یہ ایک لکیر آپ کو نظر آ رہی ہے۔ یہ لکیر اس مقام کو ظاہر کر رہی ہے جہاں پہ گردن ختم ہو جاتی ہے۔ تو اب سر سے شروع کریں، اس طرح کہ سر، پیشانی، آنکھیں، کان، ناک، ہونٹ، رخسار، تھوڑی، اسی طرح سر کا پچھلا تمام حصہ اور گردن سامنے سے، پہلوؤں سے اور پیچھے سے مکمل طریقے سے دھل جائے۔ واجب یہ ہے کہ گردن کو دھوتے وقت نچلے جسم کا کچھ حصہ بھی اس میں شامل کر کے دھو لیا جائے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلی لکیر کے نیچے ایک دوسری لکیر کھینچی گئی ہے۔ تو غسل میں اس طرح سے گردن کو دھونا ہے کہ جہاں گردن ختم ہوتی ہے جو اوپر والی لکیر ہے اس کو دھویا جائے، اور مزید تھوڑا نیچے کا جسم بھی ساتھ میں دھو لیا جائے۔ بال اگر بہت بڑے ہیں تو خالی سر کی کھال تک پانی پہنچانا کافی ہے، لیکن احتیاط یہ ہے کہ بڑے بالوں کو بھی ساتھ میں دھو لیا جائے۔ اور اگر چھوٹے بال ہیں تو اس صورت میں سر کی کھال تک بھی پانی پہنچایا جائے گا اور ان بالوں کو بھی دھونا لازم ہے۔ اب سر اور گردن کسی بھی طریقے سے دھوئیں، لیکن یہ ضروری ہے
کہ ایک ایک حصے تک پانی پہنچ جائے. اس میں صرف ایک دفعہ پانی پہنچانا واجب ہے. جب انسان سر اور گردن کو مکمل طریقے سے دھو لے تو اس کے بعد اب جسم کا دوسرا حصہ دھونا واجب ہو جاتا ہے. یہ دوسرا حصہ جسم میں داہنی طرف یعنی سیدھے ہاتھ کی طرف کاندھے سے شروع ہوگا اور کاندھے، سینے، پیٹ، پورے سیدھے ہاتھ بمیں ہتھیلیوں اور انگلیوں کے، اور پھر پوری سیدھی ٹانگ، ران اور گھٹنا اور پنڈلی اور پورا سیدھا پاؤں، انگلیوں اور پاؤں کے تلے سمیت دھونا پڑے گا. سامنے کی طرف سے بھی اور اسی طرح پیچھے کی طرف سے بھی. اور اس میں بھی یہ لازم ہے کہ اس حصے کو دھوتے وقت تھوڑا سا بائیں طرف کے حصے کو بھی دھو لیا جائے. یہ حصہ جسم کے بالکل درمیان سے کیا گیا تھا، مگر ضروری ہے کہ مزید تھوڑا سا بائیں طرف کا حصہ بھی اس کے ساتھ شامل کر لیا جائے. یہ پہلی لکیر جسم کے درمیان سے گزر رہی ہے اور یہ دوسری لکیر وہ زائد حصہ ہے جسے دھونا ضروری ہے. اسی طرح گردن کے بھی تھوڑے سے نچلے حصے کو اس حصے کے ساتھ دھو لیا جائے. اس حصے کو ہم کسی بھی طریقے سے دھو سکتے ہیں، بس ہر جگہ پانی پہنچانا ضروری ہے. اور اس میں بھی صرف ایک مرتبہ ہر مقام تک پانی پہنچانے سے یہ حصہ دھل جائے گا اور اس حصے کا غسل مکمل ہونے کے بعد اب جسم کا تیسرا اور آخری حصہ دھونا پڑے گا. جسم کا تیسرا حصہ بھی دوسرے حصے کی طرح سے کاندھے سے شروع ہوگا اور پیروں پہ جا کے ختم ہوگا. تو دوسرا حصہ دھونے کے بعد اب تیسرے حصے کو جو جسم میں الٹے ہاتھ کی طرف واقع ہے اس طرح سے دھوئیں کہ کاندھا، سینہ، پیٹ، پورا الٹا ہاتھ، ہتھیلیاں، انگلیاں، انگلیوں کے درمیان کا حصہ، پیچھے کی طرف سے کمر وغیرہ اور پوری الٹی ٹانگ، رانوں، گھٹنے، پنڈلی، پاؤں، انگلیوں اور تلوں سمیت دھل جائے. اور اس میں بھی یہ خیال رکھتے ہوئے کہ الٹی طرف کا حصہ دھوتے ہوئے تھوڑا سا سیدھے ہاتھ کی طرف کا حصہ بھی اس
کے ساتھ شامل کر لیا جائے۔ یہ پہلی لکیر اس مقام کو ظاہر کرتی ہے جو جسم کے درمیان میں ہے اور جہاں سے دو حصے الگ ہوتے ہیں۔ دوسری لکیر جسم کے اس زائد حصے کو بتاتی ہے جو سیدھے ہاتھ کی طرف ہے اور اسے الٹی طرف والے حصے کے ساتھ دھونا ضروری ہے۔ اسی طرح سے کاندھوں سے اوپر گردن کا بھی کچھ حصہ اس کے ساتھ شامل کر لیا جائے۔ اس حصے کو جو جسم کا تیسرا اور آخری حصہ ہے اوپر سے نیچے تک کسی بھی طرح دھوئیں، بس یہ خیال رہے کہ پانی ہر جگہ پہنچ جائے۔ اس میں بھی صرف ایک دفعہ پانی ڈال دینا کافی ہے۔ جب جسم کے اس حصے کو اوپر سے نیچے تک کسی بھی طریقے سے دھو کر ہم فارغ ہو جائیں تو ہمارا غسل ترتیبی اختتام کو پہنچے گا۔ احتیاطاً ایک مرتبہ پھر غسل کا مکمل طریقہ دوبارہ دیکھ لیا جائے۔ غسل میں سر سے پیر تک پورا جسم دھونا لازم ہے، جو 3 حصوں میں دھویا جائے گا۔ سب سے پہلے سر اور گردن، یہ پہلا حصہ ہے جو سب سے پہلے دھلے گا، اور اس کو دھوتے ہوئے تھوڑا سا نچلا حصہ بھی اس میں شامل کر لیا جائے۔ اس کو دھونے کے بعد سیدھی طرف کا پورا جسم کاندھے سے لے کر نیچے پاؤں تک دھونا لازم ہے۔ اور سیدھی طرف کا پورا حصہ دھونے کے بعد الٹی طرف کاندھے سے لے کر نیچے ٹانگوں اور پاؤں تک پورا حصہ دھونا لازم ہے۔ اس تیسرے حصے کو دھونے سے غسل مکمل ہو جاتا ہے۔ اس مقام پر یہ بھی تذکرہ کر دیا جائے کہ یہ طریقہ وہ ہے جو اکثر علماء اور مجتہدین کے فتوے کے مطابق ہے۔ بعض مجتہدین کے فتوے میں یہ بھی صحیح ہے کہ آدمی سر اور گردن دھونے کے بعد نیچے کا پورا حصہ 2 حصوں میں تقسیم کرنے کے بجائے ایک ساتھ ہو سکتا ہے، جیسے آیت اللہ کوئی کے نزدیک یہ صحیح ہے۔ لیکن ان علماء کے نزدیک بھی بہتر اور احتیاط یہی ہے کہ نیچے کا جسم 2 ہی حصوں میں دائیں اور بائیں طرف کر کے اس طرح دھویا جائے کہ پہلے سیدھی طرف اور اس کے بعد الٹی طرف۔ غسل کے سلسلے میں ایک بات یہ بھی یاد رہے کہ جسم پر کوئی ایسی رکاوٹ نہ ہو جو پانی کو کھال تک پہنچنے سے روکے۔ مثلا بالوں میں اتنا زیادہ تیل جو پانی کو روک لے۔ یہ 3 حصے جو بتائے گئے، اس سلسلے میں یہ خیال بھی رہے کہ یہ 3 حصے الگ الگ ہم دھوئیں گے، مگر ان کو خود ان حصوں کو کسی بھی طریقے سے دھویا جا سکتا ہے۔ مثلا سر اور گردن یہ پہلے دھلیں گے، مگر
ضروری نہیں کہ اوپر سے نیچے ہی دھویا جائے، بلکہ نیچے سے اوپر بھی دھو سکتے ہیں۔ اسی طرح سیدھی طرف کا پورا جسم، یہ پہلے حصے کے بعد اور تیسرے سے پہلے درمیان میں دھویا جائے گا، البتہ چاہے تو اس حصے کو اوپر سے نیچے دھوئیں یا نیچے سے اوپر، اور یہی مسئلہ الٹی طرف کا بھی۔ غسل سے پہلے وضو کرنا یا ہاتھ گٹوں تک دھونا یا کوہنی دھونا یا کلی کرنا لازم یا غسل کا جز نہیں، بلکہ واجب صرف اتنا ہے جو ابھی تک بیان کیا گیا۔ نمبر 1 نیت، نمبر 2 سر و گردن کا دھونا، نمبر 3 دائیں طرف کا جسم، نمبر 4 بائیں طرف کا جسم، اور اس کے ساتھ ہی غسل کے اہم مسائل مکمل ہو گئے۔